अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम राना मुनीब। मैं आज हाजिर हुआ हूँ अपनी एक पहली वीडियो के साथ। आज ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा ऑफिशियली। तो कल जैसा कि मैंने आप तमाम लोगों से वादा किया था कि कल मैं एक हकाइक पर मबनी और अपने एक दिल से एक वीडियो को बनाना चाहता हूँ अपने सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए, व्यूअरशिप के लिए। तो उसके लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आज आप सब लोगों के साथ। मैंने चंद एक टॉपिक को सिलेक्ट किया है कि जो इस वक्त ज़रूरत है। हम आज के इस व्लॉग के अंदर जो आप लोगों को बताना है उसके अंदर होगा सियासत क्या है, सियासत को क्या बना दिया गया, नौजवान नस्ल का ज़िया क्यों हो रहा है, अपोजिशन के कहने, अपोजिशन किसे कहते हैं, अवामी नुमाइंदा किसे कहते हैं, पार्टी और इलाकाई सियासत में क्या डिफरेंस है, मुल्की सियासत क्या है, एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है एज ए सिटीज़न, हमारी आवाम का क्या कसूर, नाअहल लोग कैसे आगे आ जाते हैं। आज हम इन तमाम मौज़ूआत पर कोशिश करूँगा कि इसे शॉर्टली बात करूँ। और मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी पॉलिटिक्स का स्टार्ट 2013 से लिया था। तो मैंने इन जितने सालों में जो कुछ भी आज तक अचीव किया और इसे कहें कि समझा, इस ज़िंदगी के अंदर ये जो मोड़ आए, जितने भी सेंसिटिव, हसास और जो कुछ भी हुआ इन सारे मामलात के अंदर, जो मैंने इन सब चीज़ों से अर्न किया, जिससे सीखा, उसके अंदर ये जो सबसे बेस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा जितने इन सारे ईयर्स के अंदर जो मैंने वर्क किया, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने 2013 से पॉलिटिक्स को स्टार्ट किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं एक अदना सा कारकुन था और हूँ भी। तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि सियासत क्या है। सियासत एक खिदमत है। जो मैं जिस जज्बे के साथ सियासत में आया था, पॉलिटिक्स में आया था, सियासत एक खिदमत का नाम है और पब्लिक की बिना किसी पैसे के, बिना किसी लालच के खिदमत का नाम है। ये गरीब लोगों की दाद रसी करना, उनकी आवाज़ को, हक को बुलंद करना। फिर मैं अब दूसरे सवाल पर आता हूँ, सियासत को क्या बना दिया गया। हमारे यहाँ सियासत को ये बना दिया गया कि हमारी कुलखानियों पर वो लोग आएँ और हमारे शादी ब्याह में जो लोग आएँ वो लोग हमें अच्छे लगते हैं, जो हमारे मसाइल के लिए हकूक़ की बात ना करें, वो लोग हमें, जो लोग बिल्कुल ऐसे लोग हों जो कि बस शादी ब्याह और ये जो दूसरी तकरीबात के अंदर हमारी जो शरीक होंगे, हमें वो लोग अच्छे लगेंगे, अदरवाइज़ हमें लोग अच्छे नहीं लगते। तो हमने सियासत को इस हद तक डाल दिया कि भाई हमारा बस जिसके साथ ज़ाती ताल्लुक है, और हमने सबसे बड़ा अना का मसला लेके चलते हैं पॉलिटिक्स के अंदर कि ये भाई मेरा फेवरेट है। फेवरेटिज्म और नॉन फेवरेटिज्म से हमने बाहर निकल के अपने इस मुल्क के, अपने इलाके का बारे में सोचना होगा कि यार फेवरेट और नॉन फेवरेटिज्म को छोड़ के, अलहदा करके, इन चीज़ों को अलहदा करके हमें एक नौजवान नस्ल का ज़िया कैसे होता है। जब से मैं पॉलिटिक्स में आया, ये जो पॉलिटिकल वर्करों की नर्सरी होती है, ये हमारे सियासी डेरे और ये सियासी लीडरान, हमारे जो इलाकाई लीडरान होते हैं, इलाकाई सतह पर इस इलाके को जो लीड कर रहे होते हैं, वो लोग हमारे यहाँ उसे नर्सरी समझा जाता है कि एक वर्कर की वो नर्सरी है। वहाँ से हमें जो तरबियत मिलती है, वहाँ से जो हमें सीखने को मिलता है, वो फिर हमारी सारी ज़िंदगी के अंदर वही चीज़ें रहती हैं। हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे मैंने इंतहाई माजरत के साथ मैं कहूँगा अपने यहाँ के लोकल लीडरान से, जितनी भी आज तक मैंने नर्सरीज़ में देखा कि हमारे यहाँ पे होता क्या है, हमारे यहाँ पे वर्कर का जिस तरह से इस्तेसाल किया जाता है, मैं उसको अपने अल्फाज के अंदर, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उसे बयान कर सकूँ। वर्कर पढ़ाई तक छोड़ देता है, वर्कर अपनी रोज़े ज़रिए माश को छोड़ देता है, वर्कर सारा दिन वो सिर्फ पार्टी वाइज, झंडे वाइज और जो है ना ये इन लीडरान के पीछे। हालांकि मैंने इस चीज़ को फील किया कि लीडरान उसे इतना फोर्स नहीं करते, लेकिन वर्कर इस हद तक मगन हो जाता है इन चीज़ों में कि वो इसको पता ही नहीं होता कि मेरी पढ़ाई कहाँ पे है और मैं ज़रिए माश क्या होना चाहिए, क्या नहीं। जब उसे समझ आती है, जब तक वो बहुत देर हो चुकी होती है, और उस वक्त तक टाइम जब सर से गुजर चुका होता है, फिर हमें जब समझ आती है तो फिर उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है और समझा नहीं जाता। और इस तरह की बहुत सारी मिसालें मेरे इस शहर में मौजूद हैं। और मैं उस वक्त अपने अल्फाज को, जितने मेरे अल्फाज इस टाइम दर्दनाक हैं, शायद ही कोई अंदाज़ा लगा सके जितना मुझे इस टाइम डिसहार्ट फीलिंग है, खासतौर पर नौजवान वर्करों के हवाले से। उन्होंने अपने ज़रिए माश को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जो हम लीडरान के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सियासत का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ लोग होंगे, पब्लिक क्राउड होगा तो ही आप लोग कामयाब हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। हमने सियासत का ट्रेंड ही दूसरा बना दिया अब। और ओवरसीज अगर आप चले जाएं, बाहरले मुल्कों में चले जाएं, वहाँ पे इस पॉलिटिकल ट्रेंड ये नहीं है कि आपके साथ पब्लिक गैदरिंग शो करनी है आपने 24 घंटे। जब तक आपके साथ 10-10 लोग नहीं होंगे, 12-12 लोग नहीं होंगे, तो आप लोगों की पॉलिटिक्स कामयाब नहीं होगी। मैंने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को देखा है, वो ऐसे पब्लिक के अंदर ही ऐसे घूम रहे होते हैं, फिर होते हैं, अपने ब्रोशर लेके अपनी कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन को चला रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये है, जो एक काउंसलर भी होगा, छोटा सा काउंसलर लेवल का भी, उसका भी ये ज़हन है कि जब तक हमारे साथ पब्लिक शो नहीं होगी तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे पॉलिटिक्स के अंदर। और इसलिए उन्होंने आवारा लोगों का जत्था और ये जो अपने साथ हमातर तमातर रखना, इस चीज़ को ज़रूरी बना दिया और सियासत को इतना महंगा करके रख दिया कि जिसके ऊपर
میں اپنے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے کہ غریب کا بچہ آگے کیسے آئے. اتنے سارے بروشر پوسٹر یہ وہ, اچھا جی میڈیا ٹاک, اچھا جی اتنی ساری چیزیں ایسی کر دیں کہ اتنا مشکل اور اتنا اس کو مہنگا کر کے رکھ دیا گیا کہ وہ غریب کے بچے کی تو پہنچ سے دور ہے. اور جب امیر کا بچہ نمائندگی کرے گا تو وہ نمائندگی قطعاً نہیں کر سکتا, کسی صورت نہیں کر سکتا. کہ جو غریب ایک دن دیکھتا ہے, جو غریب کی حمایت کر سکتا ہے وہ ایک غریب ہی کر سکتا ہے, غریب گھر کا بچہ کر سکتا ہے, وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے عوامی نمائندہ کسے کہتے ہیں؟ عوامی نمائندہ اسے کہتے ہیں جو عوام کی آواز کو حق کو بلند کرے. ہمارے یہاں پہ ایک سسٹم ہے ایسا کہ ہم کسی بھی ایک شخص کو اپنا جو اقتدار میں ہوگا اسے ہم اپنا وہ بنا لیں گے اپنا کہ بھائی اس کو ٹارگٹ کرنا ہے, اس کو جب تک ہم ٹارگٹ نہیں کریں گے جب تک ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ہمارے یہاں پہ ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے نا بلا وجہ تنقید کرنی ہے, کبھی اس کی اچھی چیز کو اپریشیٹ نہیں کرنا, کبھی ہم نے اس کو اتنی ٹانگیں کھینچنی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو ایک تو ہمیں اس ٹرینڈ سے باہر نکلنا ہوگا, اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. اپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مسائل کی نشاندہی کرنا, مسائل کی نشاندہی کر کے اعلیٰ حکام تک پہنچانا اسے, نہ کہ اس چیز کو ڈنڈورا پیٹ کے ایک ہی بندے کے پیچھے ایسے کہ بھائی سب لوگ ایک ہی شخص کو ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں جو وہ پروگرس لانا بھی چاہ رہا ہوتا ہے. اس سے ہمارا بیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو احتجاج کا یا ان چیزوں کا کہ اپوزیشن جو ہم کرتے ہیں وہ اپنے دائرے کار کو اتنا گھٹیا اور غلیظ کر دیتے ہیں, اتنی غلیظ گفتگو کا اس کے اندر شمار کر دیتے ہیں کہ وہ پھر بعد میں اس قابل ہی نہیں رہتا کہ جو اچھا کام کرنا بھی چاہتا ہے علاقے کے لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یار یہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی پالیٹکس میں آ کے. تو اگلی ہے کہ پارٹی کی سیاست کیا ہے اور علاقائی سیاست کیا ہے. ہم لوگ کچھ دو طرح کے ورکر ہوتے ہیں, ایک پارٹی کے ورکر ہیں اور ایک علاقائی سطح پہ جو ہوتے ہیں. ایک پارٹی کا ورکر وہ ہوتا ہے جو مطلب کہ کسی بھی پارٹی کا جھنڈا اٹھا لیا تو رائٹ ہے, تو کوئی صحیح ہے غلط ہے کچھ بھی ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہے, اس کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ پارٹی نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا, وہ صرف یہ ہے کہ پارٹی کی جو چال ہے وہ اس نے اسی کے اوپر چلنا ہے, اسی کو فالو کرنا ہے. علاقائی سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کی سیاست اس وقت کامیاب سمجھی جاتی ہے جب ہم لاہور میں جا کے یا بڑے اسلام آباد میں جا کے بڑے کیپٹل کے اندر جا کے جب تک ہم ان علاقوں میں بیٹھ کے اگر پالیٹکس کرنی ہے, پارٹی پالیٹکس وہاں پہ کامیاب ہے, وہاں پہ ہم بڑا ایک عہدہ لے کے لیڈران کے ساتھ رہ کے کسی عہدے پہ پہنچا جا سکتا ہے. لیکن علاقائی سطح پہ اگر ہم سوچیں کہ پارٹی کے ورکر کو اتنی موبلائزیشن مل جائے وہ ناممکن ہے, بہت کم ہے چانسز اس کے, امپاسبل ہی سمجھیں. ہم نے اگر اپنے علاقے میں رہتے ہوئے سیاست کرنی ہے, خدمت کرنی ہے پبلک کی, تو اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہم کسی پارٹی کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے, کچھ نہیں ہونا چاہیے. کوئی پارٹی میں رہ کے ضروری نہیں کہ ہم جو پارٹی کی چیزیں اچھی ہیں اسے اچھا کہا جائے, جو غلط ہیں وہ غلط کہا جائے. علاقائی سیاست کے اندر اپنے تمام دوست یہ 10-12 لوگ بھی اپنا اگر تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا, 13-14 لوگ بھی ہوں اور 3-4 لوگ بھی ہوں, وہ لوگ اپنا ان کا دیکھنے کا زاویہ ٹھیک ہو, نیت ٹھیک ہو, اللہ پاک ان کی غیبی امداد بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تو ان کا ایسا ایک پریشر گروپ بن جاتا ہے کہ ان کی ہر بات کو مانا جاتا ہے, تسلیم کیا جاتا ہے. اعلیٰ نمائندے بھی سنتے ہیں اور اعلیٰ ایوانوں تک بھی ان کی بات کی رسائی ہوتی ہے. اب ہمارے یہاں جاتی ہے ملکی سیاست. ملکی سیاست میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز ٹرینڈ بنا دیا جاتا ہے کہ جس کو ہم نے اچھا بنانا ہے وہ میڈیا اچھا کر دے گا, جس کو ہم نے برا بنانا ہے اس کو میڈیا برا کرنا شروع کر دے گا. اس میں لاکھ اچھائیوں. میاں صاحب کی جب تعریفوں کی باری آئی تو پتہ نہیں کتنے دور انہوں نے ایسے گزارے, 3 دور میں, کہ ان کی ہائپ کو اتنا اچھا کریٹ کر دیا میڈیا نے کہ ہم سب لوگ کہنے لگے جی میاں نواز شریف صاحب زندہ باد, اور جب برا کریٹ کیا تو ہم سب لوگ کہنے لگے جی عمران خان صاحب زندہ باد اور جو ہے نا نواز شریف صاحب مرد آباد. یہ ہمارے یہاں ایسا ٹرینڈ بنا دیا گیا کہ ہمیں, حالانکہ آج تک اس ملک کی تاریخ رہی ہے کہ جتنے بھی لیڈران اس ملک میں آئے ہیں, جو وزیر اعظم بنے ہیں, یا کسی کو پھانسی ہوئی, یا کسی کو تخت ذات پہ لٹکا دیا گیا, یا کسی کو شہید کر دیا گیا, کوئی اپنی آرام اپنی جو حقیقی موت ہے وہ نہیں مرا آج تک. ان کو کیا بیک ورڈ پہ لے کے ایک اب یہ آ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بات, کہ اسٹیبلشمنٹ کسے کہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پہ بھی میں ایک علیحدہ سے ٹاپک بناؤں گا, وہ پھر اس کے اندر ڈسکس تفصیلی کریں گے. لیکن ہمارے یہاں جو گورنمنٹس بنتی ہے معذرت کے ساتھ وہ سب بناتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی جماعت کے جو ریٹنگ ہوتی ہے اسے کبھی بھی اپ کر دیتی ہے اور کسی کو بھی ڈاؤن کر دیتی ہے. اسٹیبلشمنٹ کا سارا کام ہے داروں میں. دھاندلی کے کئی طریقے ہوتے ہیں. دھاندلی کا طریقہ صرف ووٹ چوری نہیں ہوتا, وہ کینڈیڈیٹ کو ہی اٹھا کے چوری کر دیتے ہیں. اچھا, اس کے اوپر بعد میں آئیں گے ہم. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری, ہم نے اس ملک نے ہمیں پتہ نہیں کتنا کچھ دیا, ہم اس کی قربانیوں کا ازالہ بھی نہیں کر سکتے. جب سے ہمارا ملک بنا 1947 سے آج تک, اس وقت کتنے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے جانیں دی, کتنا کچھ کیا, کتنی قربانیاں کی, کتنی سٹرگلز کی, کتنی ایفرٹس کی. اس کا نتیجہ ہم ان سے کیا دے رہے ہیں؟ انہوں نے جو خون بہایا, انہوں نے جو اتنا سارا اپنی اولادوں کو قربان کیا, اپنی جائیدادوں کو قربان کیا, سب کچھ قربان کر کے آج ہم انہیں کیا صلہ دے رہے ہیں؟ ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ کون کیا, میں کہتا ہوں یہاں پہ قانونیت ہے کیا؟ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے قانونیت ہے؟
کس کے لیے قانونیت ہے؟ یہ ہمارے پبلک کو قانون فالو کرتے ہیں؟ کوئی قانون آج تک کبھی کسی آپ نے بڑے آدمی کو قانون کے اندر پھنستے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. یہ قانون ہم نے اس کو ایسا مکڑی کا جالا بنا دیا کہ غریب تو اس کے اندر پھنس جاتا ہے اور امیر لوگ اسے کچلتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. غریب کے لیے سب قانون ہے، امیر کے لیے کوئی قانون ہی نہیں رہا. کیا یہ قائد اعظم صاحب نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے، علامہ اقبال نے، سر سید احمد خان نے، ان لوگوں نے اس ملک بنانے کے لیے جو اتنی ایفرٹس کی تھی وہ اس لیے کی تھی کہ ہم اسے ایسے ضائع کر دیں؟ تو میری اس قوم سے، اس لوگوں سے، ان نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے التجا ہے اور ان اداروں سے کہ ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے اور اپنی نیت اور اپنی زاویے کو ٹھیک کرے کہ جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی اعلیٰ افسران کی، بیوروکریسی کی، جب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. جب تک ہم اس کے اندر امپلیٹیشن جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اسے فالو نہیں کریں گے، اسے پک نہیں کریں گے. ہم خود نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل ورکر ہم تھوڑا سا اوبیلائز ہو گئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائنوں میں نہ لگیں، ہمیں اوبیلائزیشن ملے، ہمیں ایم ایس کے کمرے میں کرسی ملے، ہمیں ایس ایچ او کے کمرے میں چیئر ملے. ہم خود ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں. جب ہم ان چیزوں میں آتے ہیں وہ لوگ ہمیں تو راضی کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لیڈران کو. تو اس کے بعد پبلک کے ساتھ جو ہوتا ہے، جو ان کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ آپ کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو لوگوں کو، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ پبلک کے ساتھ سرکاری افسران کے کمروں میں رویہ کیا رکھا جاتا ہے عام لوگوں کے ساتھ. تو میرے بھائی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمام لوگ اس ملک میں اپنی جو جس جگہ پہ فرائض جو انجام دے رہے ہیں اس کو نیک نیتی سے کریں، تاکہ آنے والے وقت کے اندر یہ ملک مزید ترقی کر سکے اور یہ ملک جو ہمارے بزرگوں نے جو جانوں کی قربانیاں دیں ان کا ازالہ کیا جا سکے. اچھا جی، ہماری عوام کا قصور کیا ہے؟ ہماری عوام کا قصور یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی آپ پچھلے ہمارے علاقے کے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ جو ہیں کیسے کیسے آئے تھے. پچھلے جتنے کونسلر بنے تھے سارے، کوئی شرابی تھا، کوئی کبابی تھا، کوئی گنڈا تھا، کوئی موالی تھا، کوئی بدماش تھا. کوئی سینسیبل پرسن 2 یا 3 ہوں گے بڑی مشکل کے ساتھ. ہم لوگ انہیں سلیکٹ کر کے اپنا عوامی نمائندہ منتخب کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ بھلائی کی توقع رکھتے ہیں. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں کوئی یہ کوٹدو کے اندر ہی رہتے ہوئے صرف اسی سٹی کی بات نہیں کر رہا، اوور آل پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں پہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو بلیج کرتے ہیں جو لوگ گنڈے، بدماش، موالی، اس طرح کے ہمیں لوگ کیوں پسند آتے ہیں کہ وہ روب دار لوگ ہوتے ہیں. ان کے کہنے سے ہم سوچتے ہیں کہ یار یہی لوگ ہمارے دیوتا ہیں، یہ ہمارے بہت کچھ ہیں. لیکن ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے. آپ لوگ اچھے لوگوں کو موقع دیں گے انشاءاللہ تو اچھی تبدیلی بھی آئے گی اور اچھے طریقے سے ہمارے سب کے ورک بھی ہوں گے، رول اینڈ ریگولیشن بھی اچھی ہوگی. اچھا، نااہل لوگ آگے آ جاتے ہیں. اہل لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے جو ہم جہاں پر پڑھ کے آتے ہیں، میٹرک کرتے ہیں، ایف ایس سی کرتے ہیں، بی ایس سی کرتے ہیں، ماسٹر کرتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہاں پہ جو ٹاپر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کوئی پولیٹیشین بنتا ہے بڑی مشکل سے، کوئی ایک آدھ آگے جاتا ہے. وہ صرف سارے کوئی جابس کے چکر میں چلا گیا، کوئی بزنس کے چکر میں چلا گیا. لیکن اس ملک کو ٹائم، اس ملک کے لیے جو دینا چاہیے، جس کو جو سیکریفائسز تھی جو ہمارے بزرگوں کی، وہ ہم جو ہے نااہل لوگ جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. اور جو لائق بچے ہوتے ہیں، جو لائق فائق اچھے اسٹوڈنٹس جن کو کہو بچپن سے جن کی تربیت اچھی ہوتی ہے، وہ سیاست کو اتنا گندا کر کے، اتنا غلیظ کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ آنا پسند ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا کوئی مشکل ترین کام ہے، خدمت کرنا لوگوں کی مشکل ترین کام ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ تو بھائی ہمیں گنڈا بھی بننا پڑے گا، بدماش بھی بننا پڑے گا. تو اس لیے وہ لوگ پہلے ہی وقت سے پہلے ہٹ جاتے ہیں. شریف لوگ وہ کہتے ہیں یار یہ تو ایک گالی بنا دیا ہے ہمارے یہاں پہ سیاست کو. حالانکہ سیاست ایک خدمت کا نام ہے. ہم اس نظریے کے آئے، ہم جس نظریے کے تحت ہم لوگ آئے تھے وہ ایک یہی تھا کہ خدمت کا نظریہ تھا اور اس سے ہم نے لے کے آگے چلنا تھا. لیکن آج ہم جہاں پہ پہنچے میں سمجھ سے بالا تر یہ چیزیں. آج میں اس ویڈیو کا اختتام کروں گا صرف اس چیزوں کے اوپر کہ خدارا ہم لوگ اپنے ضمیروں کے اندر جھانکیں اور اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کریں. جو ہمارے ذمہ کام ہیں ہم انہیں اپنے فرائض جو سر انجام دیں، اپنی نیک نیتی سے، ایمانداری سے سر انجام دیں. آپ سب لوگوں کا اللہ حافظ و ناصر.